آیا ریڈیو پاکستان ہے گویا خبروں کی دکان یہ گنبد کو پہچان کہیں مسجد کا ہو نہ گمان گبیا شاعر موسیقار ہے سب کا نام یہاں فنکار سن لو گانا گاڑی بان کا آیا ریڈیو پاکستان ہے گویا خبروں کی دکان یہ گنبد کو پہچان کہیں مسجد کا ہو نہ گمان 14 اگست کو 48 کو ریڈیو شروع ہوا تھا. میں نے 4 جنوری سن 49 کو ریڈیو سے پہلی تقریر کی تھی. مولانا محمد علی جوہر کی برسی تھی تو اس برسی پر اس زمانے میں تقریر 15 منٹ کی ہوتی تھی. 19 جولائی سن 2008 کو آخری تقریر ریکارڈ کرائی ہے. ایک خاص تقریر ہے جس کا عنوان ہے روشنی. وہ میں کوئی 25 برس سے کرتا ہوں اور وہ نیشنل ہک اپ کے طور پر قومی نشریاتی رابطے پر صبح براڈ کاسٹ ہوتی ہے سارے ملک سے. ریڈیو پاکستان اس زمانے میں ایک علاقہ ہے جو انٹیلیجنس اسکول کہلاتا ہے اور وہاں کچھ الٹی ہوئی بیرکس ہیں جو نسن ہٹس کہلاتی ہیں. ایک بڑی بیرک سمندر کے کنارے ریڈیو کو الاٹ کر دی گئی. اس بیرک کے ایک حصے میں کنٹرول روم تھا, 2 اسٹوڈیو تھے. ایک اسٹوڈیو تقریروں اور دوسرے پروگراموں کے لیے تھا اور دوسرا اسٹوڈیو موسیقی کے لیے تھا. دروازے بند ہو جاتے تھے تو بڑی شدید گرمی ہوتی تھی. اس سے ملا ہوا ایک کمرہ تھا جس میں اسٹیشن ڈائریکٹر بیٹھتے تھے. باقی لوگوں کے لیے خیمے لگے ہوئے تھے. اتنے پیسے نہیں تھے کہ پیٹرومیکس لالٹین خریدی جا سکے. ٹارچ دکھا کے بعض پروگرام, خود میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے, دھوپ کی تپش محسوس ہو رہی ہے, بارش ہو رہی ہے تو بھیگ رہے ہیں. اور ریڈیو کے پروگرام کا 80% حصہ موسیقی پر مشتمل تھا. تو اس کے پاس 2 خیمے تھے. اس میں دری بچھی ہوئی تھی, ایک میز رکھی ہوئی تھی, کرسیاں تھیں چند. موسیقی کے پروگراموں کی ریہرسل بھی ہوتی تھی, دھنیں بھی بنائی جاتی تھیں. سن 51 میں براڈ کاسٹنگ ہاؤس بن کر تیار ہوا. ایک اسٹوڈیو نمبر 5 تھا جس سے لیاقت علی خان کی افتتاحی تقریر ہوئی تھی. وہ کرسی اب بھی موجود ہے اور وہ VIP اسٹوڈیو تھا. گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ تھا, منسٹری آف انفارمیشن براڈ کاسٹنگ کا ایک حصہ تھا. ٹائم تو وہی تھے جو دفتر کے اوقات ہوتے ہیں, 9 بجے سے 4:30 بجے تک, لیکن ورکنگ ٹائم کوئی تھے نہیں. سارے پروگرام ہوتے تھے, تقریریں بھی ہوتی تھیں, ڈرامے بھی ہوتے تھے, فیچر بھی ہوتے تھے, میوزیکل فیچر بھی ہوتے تھے, عورتوں کا پروگرام بھی ہوتا تھا. خبریں لاہور سے ہوتی تھیں. کرکٹ کے جو میچ ہوتے تھے تو ریڈیو ہی سے ان کی کمنٹری نشر ہوتی تھی. اور یہ دیکھا میں نے کہ ٹھٹ لگ جاتے تھے سننے والوں کے گھروں میں. اور بچوں کا پروگرام جو ہوتا تھا تو اس میں جو بچے حصہ لیتے تھے ان کو فیس کے طور پر 5 روپے دیے جاتے تھے. اس زمانے میں تقریباً 70% پروگرام میوزک کے ہوتے تھے. دوسرا لائٹ میوزک ہوتا تھا, غزلیں گائی جاتی تھیں. ان میں بھی 2 قسم کے لوگ تھے گانے والے, ایک پروفیشنل گانے والیاں اور دوسری شوقیہ گانے والیاں. شوقیہ گانے والیاں بہت کم تھیں, ان کو ترجیح دی جاتی تھی. بڑے بڑے اچھے گھرانوں کی خواتین گاتی تھیں. اور اس زمانے میں بڑے بڑے کلاسیکل سنگر تھے. بڑے غلام علی خان تھے, برکت علی خان تھے, قدرت اللہ خان تھے, امراؤ خان تھے. پاپولر پروگرام تو بھائی سب سے زیادہ تو آپ کی فرمائش تھا جو 12 بجے سے 1 بجے تک اتوار کو ہوتا تھا. اور یہ پروگرام ورثے میں ملا تھا, یعنی بر صغیر کے پاکستان کے قیام سے پہلے بر صغیر کے مختلف اسٹیشنوں سے یہ پروگرام ہوتا تھا. بہت اچھی ریکارڈنگ ہوتی تھی, اس کی کوالٹی بہت اچھی تھی. یہ گورنر جنرل کا پریولیج تھا, پرائم منسٹر کا تھا کہ وہ نہیں آتے تھے, ان کے یہاں مشینیں جاتی تھیں اور وہاں ریکارڈنگ ہو جاتی تھی. اس کے بعد ایک وائر ریکارڈر نکلا, پھر بڑے ٹیپ آئے, پھر اس کے بعد یہ چھوٹے ٹیپ نکلے. اور اب تو ریکارڈنگ بہت ہی آسان ہو گئی ہے. ریڈیو سے سارے پروگرام اور ٹیلی ویژن سے ریکارڈڈ ہوتے ہیں. پہلے اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی ریکارڈ کیا جائے گا, پروگرام کیا ہوگا. اور ایک مقابلے کی فضا رہتی تھی کہ کس شعبے نے اور کس شخص نے کون سا اچھا پروگرام کیا ہے, ہم بھی اسی طرح کا پروگرام کریں اور اس سے بازی لے جانے کی کوشش کریں.